جنوبی لبنان پر صہیونی فوج کی بمباری تیسرے روز بھی جاری ہے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق صہیونی حملوں میں صبح سے اب تک 100 افراد شہید اور 400 زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان میں مجموعی طور پر 182 افراد شہید اور 727 زخمی ہیں۔ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت قومی اسمبلی میں خصوصی نشستوں کی حقدار۔ انتخابات میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کی الیکشن کمیشن کی جانب سے نامنظوری پر پرانے عہدیداران بحال ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کے وضاحتی آرڈر کو بھی فیصلے کا حصہ بنایا۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ عوام کی خواہش اور جمہوریت کے لیے شفاف انتخابات ضروری۔ الیکشن کمیشن جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون فروری 2024 میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ انتخابی رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا متن۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ جسٹس امین، جسٹس نعیم نے 12 جولائی کے اکثریتی فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا۔ جس انداز میں 2 ججز نے اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں۔ تفصیلی فیصلے کے نکات۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور عدالت نے بھی ان کے اختیارات کو مانا ہے۔ آزاد امیدوار کا کسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابل واپسی ہے۔ وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں 2 ججوں کے بارے میں سخت باتیں کی گئیں۔ ہم نے یہی پڑھا ہے کہ تمام جج برابر ہیں۔ جو پارٹی کسی عدالتی کارروائی میں فریق بنی اس کو نشستیں دے دی گئیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن حتمی فیصلہ کرنے میں تذبذب کا شکار۔ اجلاس میں قانونی ٹیم کی جانب سے تفصیلی فیصلے پر بریفنگ دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں دوبارہ درخواست۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تحریک انصاف کے مخالف، وہ کسی کیس کا حصہ نہ بنے، درخواست میں موقف۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ملک کی سیاسی صورتحال، مجوزہ آئینی ترامیم اور بانی تحریک انصاف کے کیسز پر مشاورت۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر بھی زیر غور۔ لاہور کے بعد پنجاب کے دیگر شہروں میں جلسوں سے متعلق پلان بنایا جائے گا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی تحریک انصاف کے خلاف تحقیقات جاری۔ جی ٹی وی نیوز نے تحقیقات اور چالان رپورٹ حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ نے سعودیہ سے ملنے والے گفٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروائے۔ بانی تحریک انصاف کو مختلف ممالک کے دورے کے وقت 108 گفٹس ملے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ جلسے کے لیے این او سی لی، یہ شرائط ایسے رکھتے ہیں کہ جلسہ نہ ہو۔ پنجاب اور سندھ کی قیادت جلسے میں پہنچی، خیبر پختونخوا کی قیادت راستے بند ہونے کی وجہ سے پہنچ نہیں سکی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ مریم نواز پی ٹی آئی کی بڑھتی مقبولیت سے خوف کا شکار ہیں۔ جعلی حکومت میاں والی جلسہ ناکام بنانا چاہتی ہے مگر اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر برس پڑیں۔ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی جلسے کے بعد مریم نواز پر تنقید کی گئی۔ ہم نے علی امین گنڈا پور کی گندی گفتگو کا علاج کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے، سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں قومی مفاد کو ذاتی مفاد سے بالا تر رکھیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نئے ڈی جی آئی ایس آئی تعینات، 30 ستمبر کو اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈجنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت اور مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ کہتے ہیں عدالتی فیصلے کے بعد بھی صورتحال جوں کی توں۔